بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہاں کتا اور گدھے کی کہانی تفصیل سے پیش کی جا رہی ہے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے اور سبق بھی ملے۔ عنوان: کتا اور گدھا ایک سبق آموز کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر تھا اور وہ اپنی زمینوں پر خود کام کرتا تھا۔ کسان کے پاس 2 جانور تھے، ایک وفادار کتا اور ایک محنتی گدھا۔ کتا دن بھر کسان کے گھر کی حفاظت کرتا، دروازے پر بیٹھتا رہتا، اجنبی کو دیکھ کر زور زور سے بھونکتا اور کسان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ اسی طرف گدھا دن بھر کسان کا بوجھ اٹھاتا، کھیت میں ہل کھینچتا اور وزنی سامان لے جاتا۔ کسان دونوں جانوروں سے خوش تھا، لیکن کبھی کتے کو زیادہ پیار دیتا کیونکہ وہ گھر میں رہتا اور کسان کے زیادہ قریب تھا۔ گدھے کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ کسان اس سے صرف کام کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن پیار نہیں دیتا۔ ایک رات کی بات ہے، سب سو رہے تھے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بادلی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک چور کسان کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ کتا جو دروازے پر آرام سے لیٹا تھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے سوچا، میں دن رات نگرانی کرتا ہوں مگر کسان کبھی مجھے صحیح طریقے سے پیار نہیں کرتا۔ آج میں کچھ نہیں کروں گا، یہ کسان خود دیکھیں گے۔ جب میں نہیں بھونکتا تو کیا ہوتا؟ چور آہستہ آہستہ اندر جانے لگا۔ کتا خاموش رہا۔ گھر کے قریب بندہ گدھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، اگر چور اندر گیا اور کچھ چوری ہو گیا تو نقصان تو کسان کا ہوگا اور پھر الزام بھی شاید مجھ پر آئے کیونکہ میں باہر جاؤں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اچانک گدھا زور زور سے رینگنے لگا، آیا ایا ایا۔ کسان کی آنکھ کھل گئی اور وہ فوراً باہر آیا۔ چور نے شور سنا تو بھاگ گیا۔ کسان نے باہر آ کر دیکھا کہ گدھا گن رہا ہے، رینگ رہا ہے اور کتا چپ چاپ بیٹھا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ چور آیا تھا اور گدھے نے اس سے جگایا۔ صحیح ہوتی ہی کسان نے گدھے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے وفادار دوست، تم میری جان بچائی، تم واقعی قابل تعریف ہو۔ پھر وہ کتے کی طرف مڑا اور سختی سے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا تھا مگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ کتا شرمندہ ہو گیا، اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں جان بوجھ کر اپنا فرض نہیں نبھایا جو کہ غلط تھا۔ اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے، چاہے کوئی ہماری قدر کرے یا نہ کرے۔ اس دن کے بعد
کتا اور گدھا دونوں اپنے اپنی ذمہ داریاں خوشی سے نبھانے لگے اور کسان ان دونوں کا یکساں خیال رکھنے لگا۔ اخلاقی سبق: ہمیں کبھی حسد یا غصے میں آ کر اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ محنت اور وفاداری کا صلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے۔ ہر کام کی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ کتا اور گدھا: ایک کسان کے پاس ایک کتا اور ایک گدھا تھا۔ کتا ہمیشہ کسان کے دروازے پر پہرا دیتا اور اگر کوئی اجنبی آتا تو زور زور سے بھونک کر کسان کو خبردار کر دیتا۔ دوسری طرف گدھا کھیت میں بوجھ اٹھانے کا کام کرتا اور کسان کے لیے وزنی چیزیں لے کر جاتا۔ ایک رات کسان اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک چور آیا۔ چور نے دروازے کے پاس آ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر خاموش بیٹھا رہا۔ کتے نے حیران ہو کر پوچھا، تم کیوں نہیں بھونک رہے؟ چور آیا ہے۔ کتا سست روی سے بولا، یہ کسان مجھے کھانے کو کم دیتا ہے، مجھے پیار بھی نہیں کرتا، پھر میں کیوں اس کی مدد کروں؟ یہ سن کر گدھا بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر چور کسان کا سارا سامان لے گیا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ گدھے نے زور زور سے رنگنا آواز نکالنا شروع کر دیا تاکہ کسان جاگ جائے۔ گدھے کی آواز سن کر کسان غصے میں جاگ گیا۔ اس سے لگا کہ گدھا بغیر کسی وجہ کے شور مچا رہا ہے، اس لیے کسان نے آ کر گدھے کو ڈنڈے مارے اور اسے خاموش کرا دیا۔ دوسری طرف چور یہ دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ اگلی صبح جب کسان صبح جاگا، اس نے کتے کو پیار کیا اور گوشت کھلایا، جبکہ گدھا خاموشی سے اپنے کونے میں بیٹھا رہا۔ گدھے نے دل میں سوچا، کبھی دوسروں کی ذمہ داری خود نہیں اٹھانی چاہیے، ورنہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ہمیں جو سبق ملتے ہیں، آؤ اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا سبق ہمیں اس میں ملتی ہے۔ ہر کام کے ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنے حد سے زیادہ مداخلت نہیں کرنی۔ بعض اوقات نیکی کرنے پر بھی لوگ اس سے سمجھ نہیں پاتے اور الٹا نقصان کر دیتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا۔ انسانیت میں آئے اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنی قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان اور اپنا قیمتی مال اللہ کے راستے میں
قربان کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی ہو جائے اور قیمتی بنے۔ شکریہ۔